بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین ناظرین، موضوع گفتگو ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کو جب بھی بیان فرمایا ہے لازم ملزوم کے طور پر بیان فرمایا ہے، یعنی ان کو ایک ساتھ ایسے جوڑا ہے کہ کہیں پر بھی ان 6 چیزوں کو کہیں بھی جدا جدا کر کے بیان نہیں فرمایا۔ ان میں سے ایک چیز کو جو جوڑا ہے وہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ جہاں بھی ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ 2 چیزوں کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ہمیشہ لازم اور ملزوم رہیں گی۔ صاحب نماز ہے تو صاحب زکوٰۃ بھی ہوگا، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا۔ زکوٰۃ قائم کرے گا تو ساتھ میں نماز بھی قائم کرے گا۔ نماز کو قائم کرنے کے 3 مفہوم بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ نماز قائم کرنا اور پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے میں اس کے فرض کی ادائیگی کو نماز کا پڑھنا کہتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کا جو پہلا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو ترجیح دی جائے۔ ہر معاملے میں، ہر اپنے طرز زندگی میں اور دنیاوی ہر امر پر اللہ کی بندگی کے لیے نماز کو پہلا درجہ اور فوقیت اور ترجیح کے ساتھ دیا جائے۔ یاد رکھیں، ترجیح کا اصول ایسا اصول ہے جو ہمارے پوری زندگی کے نظام پر منتج ہوتا ہے، اور اگر اس اصول کو پس پش ڈالا جائے تو زندگی کا طرز بود و باش اور ہر نظام وہ درم برم ہو جاتا، تہہ بالا ہو جاتا ہے، اس میں ڈسپلن نہیں رہتا، نظم و ضبط نہیں رہتا۔ اور ہماری آج کی اس پرفتن دور میں اور ناگفتہ بے حالات میں جتنے بھی معاملات کی خرابی ہے وہ فقط یہی ہے کہ ہماری ترجیحات دنیا کے نتائج پر مبنی ہو گئی ہے اور دین اور اخروی کامیابی پر چونکہ منحصر نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر معاملے میں ہماری ترجیح وہ نہیں ہے جو ایک عملی مسلمان کی ہونی چاہیے۔ آپ ہر معاملے میں دیکھ لیں، کوئی بھی ہے، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، اس میں ترجیحات کیا ہے؟ یعنی ایسی چیزوں کو ہم نے فوقیت دے رکھی ہے کہ جن کی درجہ بندی کے اعتبار سے ضرورت آخری درجے میں آتی ہے اور اس کو ہم نے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، آپ صرف فقط شادی کا معاملہ ہی دیکھ لیں تو بے جا قسم کی رسم نبھانے کے لیے اور جتنی بھی رسوم ہیں، فضولیات ہیں، ان کے نبھا کے لیے ہمارے بچوں کی شادیاں بھی تاخیر سے ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم معاشرے کی رسم و رواج کا خیال اور ان کو ترجیح زیادہ دینے کی وجہ سے یہ معاملات میں تاخیر پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر ترجیحات میں بھی بہت زیادہ فرق ہے کہ ہر لحاظ سے ہم نے ان چیزوں کو ترجیح دے رکھی ہے جو ہمارے دین کی مخالفت میں ہیں، دین کے ساتھ ٹکراؤ میں ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اول درجہ میں ہے۔ تو جب تک اس معاملے کو ہم نہیں دیکھیں گے، ترجیحات نہیں بدلیں گے اور ترجیحات کی صحیح معنوں میں درجہ بندی کے ساتھ ان کو قائم نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے ہر معاملے میں نقص ہی پیدا ہوگا۔ ایک شخص کے پاس اگر 1000 روپے آئے اور اس نے گھر کے معاملات کو چلانا ہے، اب ضروریات ایسی ہیں کہ جن کے لیے 5000 درکار ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے آپ اس میں ترجیح کا اصول اپنائیں گے تبھی تو کچھ نہ کچھ معاملات کو درست کر پائیں گے۔ تو جو ضروریات سب سے اول درجہ رکھتی ہوں گی ان کو آپ سب سے پہلے لیں گے۔ تو نماز سب سے پہلے ہے اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں، ہمارے دین کے ہاں۔ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن بزم محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز جب صحیح ہوگی، درست ہوگی اور نماز کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی تو آگے آنے والے مستقبل میں جتنے بھی معاملات ہیں اخروی وہ سارے درست ہوتے جائیں گے، اور اگر اس میں نقص خرابی رہ گئی تو پھر آگے معاملات میں بھی کیا ہو جائیں گی؟ خرابیاں واقع ہوں گی۔ تو ظاہر ہے اگر قیامت کے دن سب سے پہلا نماز کا سوال ہی ہے تو اللہ نے تو ترجیح دے رکھی ہے کہ سب سے پہلے نماز کے لیے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اس کی ایک اور صورت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معافی
نہیں ہے اس میں، بیماری کی حالت میں، حتیٰ کہ موت کے قریب بھی ہیں، آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر بھی نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کی کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ قرآن مجید میں ایک مقام پر آپ ذرا کیجئے، یہ سورہ النساء ہے قرآن مجید کا 4 نمبر سورہ، اس کی آیت مقدسہ نمبر 102 کو پڑھ کر دیکھیے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیت مقدسہ کہ حالت جنگ میں اللہ نے نماز کا جو معاملہ ہے وہ قائم رکھا ہے، اور وہ کیسے فرمایا، اے محبوب اگر آپ ان میں موجود ہوں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ، آپ موجود ہیں تو کچھ آپ کے صحابہ، کچھ لوگ کافروں کے ساتھ جنگ میں رہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، دفاع کریں، ان پر وار کریں، اور کچھ لوگ آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں اور سجدے تک اس کو مکمل کر کے وہ چلے جائیں، پھر دوسرے لوگ پلٹ کر آئیں وہ پڑھیں۔ یعنی یہ ترتیب کے ساتھ نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے حالت جنگ میں۔ اور اس کی ایک اور بھی بڑی قابل توجہ، قابل ست تحسین اور قابل ست تقلید جو اس آیت مقدسہ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ جب لوگ نماز پڑھنے آئیں تو اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، یعنی تلوار کو اپنے جسم سے جدا کر کے نہ رکھ دیں دور۔ اور پھر فرمایا 2 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، فرمایا کافر یہی چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ، کس سے؟ اپنے اسلحہ سے۔ یعنی ظاہری سبب جو ہے جنگ لڑنے کا وہ اسلحہ ظاہر ہے۔ اللہ نے پاکستان کو اپنے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت تو بنا رکھا ہے، الحمدللہ، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اسلحہ کو دور نہ کرو، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور وہ اسباب جو تمہیں کافروں کے مقابلے میں، جو تمہیں دنیا کے مقابلے میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جنگ کے لیے ظاہر ہے اسلحہ ہے، تو دوسرا سبب پھر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ بندگی کا تعلق ہے، اپنے ہر معاملات میں اللہ کے احکام کی پاسداری کا تعلق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تعلق ہے۔ اگر یہ قائم رہے اور تمہارے پاس اسلحہ بھی ہو، 2 اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، تو فرمایا اے میرے ماننے والوں پھر غلبہ تمہارا ہی ہے، کامیابی اور کامرانی تمہاری ہے۔ تو ایک چیز ہونے کے ساتھ دوسری چیز کو اگر ہم چھوڑے بیٹھے ہیں تو پھر دوسری کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، اور ہر معاملے میں جنگ کا موقع آپ نے دیکھا قرآن کی نظر میں تو وہاں پر بھی نماز قائم رکھنی ہے اور ترجیح دینی ہے، جب تک ترجیح نہ دی جائے تو نماز پھر قائم نہیں رہتی۔ تو نماز کا پہلا مفہوم یہ ہے قائم کرنے کا کہ ہم اس کو ترجیح دیں ہر معاملات میں، ایسا نہ ہو کہ گھر میں خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع میں سارے لوگ نماز کو ترک کر دیں، اور اگر غم کا موقع ہے تو غم کے موقع پر بھی ہم اگر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو چند دنوں کے لیے کہ غم ہے، جب غم کا سایہ ہمارے سروں سے ڈھلتا ہے تو پھر وہ کیفیت واپس چلی جاتی ہے اور ہم پھر اس ترجیحات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بہادر شاہ ظفر تھا تو بادشاہ، لیکن بات بڑی فقیرانہ کر گیا ہے، اس نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہی ہو فہم و ذکا، کہ تیش میں خوف خدا نہ رہے اور عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ اللہ ہمیں نماز کی استقامت عطا فرمائے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے نماز کو ترجیح دینے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔